أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ انبیاء سورت نمبر 21 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ انبیاء مکی سورت ہے، اس میں کل 112 آیتیں ہیں۔ کفار مکہ نے ان لوگوں کے جو اعتراضات تھے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام نبی انسان تھے، ان کو بھی کتابیں دی گئی تھی، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، آپ بھی کتابیں دی گئی ہے۔ جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سب انسان تھے، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ انسان تھے، ہم نے انہیں وحی کی۔ اس کے بعد آخرت کا ذکر آ رہا ہے۔ اب آئے کہا جا رہا ہے، لوگوں قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے اور تم اس سے منہ موڑے ہوئے ہو، غفلت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس وقت سے پہلے تیاری کرنے والا بنا دے۔ مسلم کی حدیث ہے، کتاب نمبر 52 باب نمبر 17 حدیث نمبر 2951۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت گویا قریب قریب ہیں، یعنی یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے، میں جو بھیجا گیا ہوں، اور قیامت جو قریب آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آسمان و زمین میں اگر بہت سارے معبود ہو جائیں اللہ کے علاوہ، زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، لوگوں عقل سے کام لو، آسمان و زمین یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیے گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات پاک ہے، جو کچھ وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان سب کو ایک ہی چیز کا درس دینے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو شک کرتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس اعتبار سے شک کرتے ہو؟ جب دوسرے ہم نے رسول بھیجے ہیں تو نبی کو ایسے ہی بھیجے ہیں، دوسرے رسول انسان ہیں، نبی بھی انسان ہیں، دوسرے رسولوں پر کتابیں نازل کی، نبی پر بھی کتابیں نازل کی۔ آگے کفار مکہ کا ایک اور اعتراض کہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ ہم ان کو پوچھتے ہیں، وہ ہمارے سفارشی ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ کہتا ہے، فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، وہ حکم بجا لاتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اللہ جس سے راضی ہو جائے صرف اسی کے حق میں جس سے چاہے گا، جس وقت چاہے گا سفارش کروائے گا۔ آگے ذکر آ رہا ہے، کفار لوگ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین یہ ہم نے ان دونوں کو جو ملے ہوئے تھے الگ کیا۔ کفار مکہ یہ بات جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا، غور کرو، ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جا رہا ہے، اے نبی، جتنے بھی دنیا میں لوگ آئے ہیں ہم نے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، پھر آپ بھی جب وفات پا جائیں گے تو وہ لوگ ہمیشہ زندہ کیسے رہیں گے؟ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کو استگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں
وعدے کا دن کہاں ہے اگر تم لوگ سچے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے. اچانک جب وہ عذاب آئے گا تو اللہ مہلت نہیں دے گا اور وہ سمجھ جائیں گے. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں اے نبی ان کا ہی مذاق اڑایا گیا. اگر آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو آپ صبر سے کام لیجئے. اللہ حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہے. قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے. ذرہ برابر جس نے نیکی کی اس کا اسے بھرپور بدلہ ملے گا اور ذرہ برابر بدی کی اس کو بدلہ ملے گا. جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں تمام کی دعوت ایک ہی تھی. اللہ کی طرف بلایا, توحید کی دعوت دی اور تمام رسول جب انسان جو کہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ ہو گئے, وہ انسانی ہے. آگے تذکرہ ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. کیا دعوت تھی ان کی؟ انہوں نے اپنے باپ سے اور قوم سے کہا جو بت بنا کر پوج رہے ہو کیا فائدہ دیتے ہیں, کیا نقصان دیتے ہیں؟ ان کا یہی پرانا جواب جو آج بھی بتوں کو بنا کر پوجتے ہیں. ان سے کہا جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے باپ دادا کو پایا ہے. یہی جواب انہوں نے بھی دیا تھا. وہ جو بت بنا کر پوج رہے ہیں اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ نہ تو فائدہ دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان. پھر کس لیے پوج رہے ہو؟ عقل سے کام نہیں لیتے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات کہی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ہم نے کہا یعنی اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. اگر صرف ٹھنڈی ہو جائے تو بھی نقصان پہنچے گا, لہذا سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر. صرف ان کا یہی جرم کہ انہوں نے ایک اللہ کی طرف بلایا. غور طلب بات ہے آگے لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. ہم نے لوط علیہ السلام کو حکمت اور علم کی باتیں دی ہیں اور ہم نے ان کی قوم سے ان کو نجات دی. یہ پہلی قوم تھی جو مرد اپنی خواہش مرد ہی سے پوری کرتے تھے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا وہ بستی کو اٹھا کر پٹک دیے. ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب نمبر 37 باب نمبر 28 حدیث نمبر 4462. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ اگر لوطی کام کرنے والوں کو پاؤ تو قتل کر دو. آگے تذکرہ ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا. ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد کی. جن لوگوں نے انہیں جھٹلایا تھا ان میں وہ 5 لوگ مشہور تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے. ہم نے انہیں غرق کر دیا. اگر وہی چیز آج ہمارے پاس ہو تو کیا وہ توحید بن جائے گی؟ بالکل نہیں. شرک اس زمانے میں تھا تو پھر آج بھی شرک ہوگا. آگے تذکرہ ہو رہا ہے داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا. اللہ نے انہیں حکمت دی تھی. یہاں اللہ نے ان کے بیٹے سلیمان کو یعنی داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو زیادہ ہوشیار بنایا. اگر باپ سے زیادہ علم میں بیٹا ہوشیار ہو تو اس کی قدر کرنی چاہیے. ان کے زمانے میں ایک مسئلہ ہوا. بکری کسی کے کھیت میں چر گئی. اب انہوں نے داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلے کے لیے آیا. داؤد علیہ السلام نے کہا کھیت والے کو بکری دے دی جائے. سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں,
بہتر یہ رہے گا کہ کھیت والا بکری اس وقت تک رکھے کہ وہ پہلے جیسا کھیت ہو جائے، اسے فائدہ اٹھائے بکری سے۔ کیا بہترین فیصلہ کیا تھا۔ یہاں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے زیادہ علم والا بنایا، اگرچہ کہ دونوں کوشش کیے، مجتہد تھے، لیکن ان کے بیٹے کو اللہ نے جو علم دیا وہ زیادہ کامیاب رہے۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے ایوب علیہ السلام کا کہ انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو دعا کرنا صبر کے منافی نہیں ہے۔ لگ بھگ 18 سال وہ مریض رہے، بیمار رہے، اللہ نے انہیں آزمایا، دھن و دولت ختم کر دیا، پھر اللہ نے دوبارہ انہیں تمام چیزیں ڈبل لوٹا دی۔ پھر تذکرہ ہو رہا ہے اسماعیل علیہ السلام کا اور ذوالکفل کا۔ پھر اس کے بعد یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی بستی سے نکلے اللہ کے آرڈر سے پہلے، اللہ نے انہیں پکڑ لیا اور پھر رات کی تاریکی میں، سمندر کی تاریکی میں، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں انہوں نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو ہی الہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور میں ہی گنہگار ہوں۔ یہ دعا پڑھی، اللہ نے نجات دی۔ ترمذی کی حدیث ہے، کتاب نمبر 45، باب نمبر 81، حدیث نمبر 3505، جو کوئی آدمی بھی کسی بھی معاملے میں، پریشانی کے معاملے میں مبتلا ہو، اس کو چاہیے کہ یہی دعا پڑھے، بشرطے کہ اس کی کمائی حرام نہ ہو۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے زکریا علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہا تھا، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، میرا تو وارث بنانا۔ تو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیا، جو نیکی میں بہت آگے تھے۔ جس کسی کے پاس اولاد نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ زکریا علیہ السلام جیسا دعا کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، بیچ میں یاجوج و ماجوج کا تذکرہ ہوا کہ وہ قیامت کے قریب نکلیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، جو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وہ آدمی جو رحمت بنا کر بھیجے گئے، وہ کیا زحمت ہو سکتا ہے؟ کیا دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایوب علیہ السلام کو جو شفا عطا کیا ویسے شفا عطا فرما۔ یونس علیہ السلام کی پکار جو سنا، ہمیں بھی ہماری پکار سننے والا بن جا۔ اور زکریا علیہ السلام کے پاس جو اولاد دی، جن کو اولاد نہیں ہے اللہ انہیں بھی صاحب اولاد بنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے، قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔